الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیاتوں میں ذکر ہوا تھا کہ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی کسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک جنات کی جماعت گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، بڑے متوجہ ہو کر اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر جا کر اس مبارک کلام کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ جنات میں واپس گئے نا، جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا ان کا کچھ واقعات کا، تو آج پھر آگے وہی انہی کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ذکر ہے۔ جب انہوں نے ایک سننا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس گئے اور ان سے جا کر کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ کہ اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی، وہ کلام سنا، وہ کلام جو عرف اور اعلیٰ ہے، جو کسی انسان کا نہیں بنا ہوا، وہ کلام ربی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی تورات، وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی کوئی عام کلام ہم نے نہیں سنا، ہم نے جو ایسا کلام سنا ہے جو سچے دین کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، جو ہمیں گمراہی کے راستے سے بچاتا ہے۔ اور یہ ویسا کلام ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کی صورت میں اتارا تھا۔ پھر فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، اپنی قوم کو جا کر کہہ رہے ہیں اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مان لو۔ یعنی وہ کلام جس ہستی پر اترا ہے وہ ہستی اعلیٰ اور عرفہ، وہ کلام بھی اعلیٰ اور عرفہ، اور وہ نبی نبیوں کا سردار، وہ نبی عرفہ اور اعلیٰ، وہ نبی جس کے آنے سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، وہ نبی جس سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، وہ جو جس طرح بلاتا ہے نا اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، یعنی دعوت دے رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام سنا تو ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے، اور پھر آگے جا کر بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ یہ دین سچا دین ہے،
اس کے لانے والا وہ ہستی ہے جو کہ تمام انبیاء کا سردار، امام الانبیاء، ختم الرسول. اور تم ایمان لاؤ، یہ جنہوں نے، یعنی کہ ایمان لاؤ یہ جنہوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی. جنات دے رہے ہیں، یعنی گویا یہ جنات صحابی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے کہ انسانوں میں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دی، وہ سب صحابہ کرام ہیں، صحابی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اور اس طرح جنات میں بھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے فرمودہ سنے، وہ بھی صحابی ہیں، ان کا شمار بھی صحابہ میں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات، جنوں میں شیطان تو تھا لہذا نہیں، جنات وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اٹینڈ، جنہوں نے حاضری دی مجالس میں، وہ بھی صحابہ ہے، صحابہ کے درجے میں ہے. اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو، ان جنوں کی قوم، اپنی جو ان کی قوم تھی، جنات تھی، ان کو دعوت دی. اور اس سے قبل کہ قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب، گویا کہ وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، جبکہ انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے. یعنی ان کا ایمان تھا کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور ان کو کہا کہ اس میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے. ہم نے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلام سننا ہے جو کہ سراپہ ہدایت ہے، جو نور علی نور ہے. اس لیے تمہاری بہتری کے لیے ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اس دین کو قبول کر لو، تم بھی اس پر ایمان لے آؤ. جب تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں کیا منافع ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، تمہیں کیا جزا ملے گی؟ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. جب تم اس دین حق کو قبول کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دیں گے. وہ عذاب جو دردناک، وہ عذاب جو رسوا کن، وہ عذاب جو ایک بہت بڑا عذاب ہوگا، اور جو اس عذاب کا مستحق بن گیا نا پھر اس کی کامیابی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا. یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں حاصل ہوں گے کہ من ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. ذنوبکم یعنی تمہارے گناہ، ذنوبکم کا معنی کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا. من ذنوبکم کس کو؟ تمہارے گناہوں کو، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. آج ہم حقوق اللہ کا تو خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا نہیں رکھتے. اصل کچھ حقوق العباد کے بارے میں ہے. انسان پر 3 حقوق ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. اب ان میں حقوق اللہ تو وہ ہے اللہ کے حقوق، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا. اور حقوق العباد بندوں کے حقوق، کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا. تو یہ حقوق جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کم و بیشی معاف کر، کہ ایک شہید جو ہے اس کی بھی روح جو ہے وہ معلق ہو جائے گی جب تک کہ اس نے اگر کسی سے قرض لیا ہوگا اور وہ قرض والا معاف نہیں کرے گا تو قرض کی وجہ سے اس کی روح بھی معلق رہے گی. اب بتائیں، آج ہم ان میں بہت کمزور ہیں، آج ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے. حقوق العباد ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق آ جاتے ہیں، بندوں کے حقوق.
اب بندوں میں کون آتے ہیں؟ والدین بھی آتے ہیں، دوست اور رشتہ دار بھی آتے ہیں، حکومت بھی ہے، رعایا بھی ہے، یہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو وہ تب معاف ہوں گے جب وہ خود جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کرے گا تو۔ اور یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب، یعنی ثواب اور عذاب اور امر و نوائی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ انسان جیسے ہم مکلف ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، ایسے جنات بھی مکلف ہیں۔ جیسے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی ویسے جنات سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ جیسے ہماری کامیابی کا مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہے، ایسے جنات کی کامیابی کا تو مدار بھی اسی میں ہے۔ اس امر میں اہل علم کے درمیان ایک اختلاف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات میں جنوں میں سے رسول بھیجے یا نہیں بھیجے۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں رسول بھیجے یا نہیں بھیجے۔ ظاہراً آیات قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا، یعنی وہ اپنے دور کے، ان کے دور میں جو پیغمبر آتا تھا، جیسے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جنات تھے، جس طرح انسان آ رہے ہیں تو ایسے تو جنات کی بھی نسل آ رہی ہے نا۔ تو ہر جو بھی نبی آیا جس علاقے میں آیا، اس طرح جس علاقے میں جو جنات تھے وہ اس کے مکلف تھے، خاص علاقے کے۔ تو یہاں یہ ہے تمام انبیاء اور رسول انسان ہی ہوئے ہیں، جیسا قرآن مجید میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، سورۃ النحل میں ہے۔ اس طرح وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے کہ وہ بھی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور اس طرح سورۃ فرقان میں ان آیات قرآن سے واضح ہے کہ جتنے بھی رسول ہوئے وہ انسان تھے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول تھے، اسی طرح جنات کے رسول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جنات تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ قرآن کریم کی اس مقام سے یہی ظاہر ہے کہ جیسے آپ انسانوں کے لیے آخری نبی بن کر آئے ہیں، ویسے ہی آپ جنات کے لیے بھی ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف کرے، کہ آپ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے تو اس کرۂ ارضی پر جنات تھے، جنات تھے، وہ عبادت گزار بھی تھے۔ جیسے شیطان تھا، بڑی عبادت کرتے اس کو اللہ کے قرب مل گیا، عرش پر پہنچ گیا، فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا، یعنی فرشتوں کے ساتھ اس کو رہائش مل گئی نا۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب جنات تھے تو جنات میں بھی ہادی اور رسول آئے ہوں ان کی ہدایت کے لیے، ان کو بنکانے کے لیے۔ لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسی وقت جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو اس طرح وہ مردود بن گیا۔ تو اس سے اب خلافت جو تھی، جو نبوت جو تھی، وہ انسانوں کو مل گئی، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس طرح پھر شیطان کو بھی نکال دیا گیا، زمین پر تو جنات تھے۔ تو اس طرح جو بھی نبی آیا جس علاقے میں، تو اس علاقے کے جو جنات تھے وہ اس کے مکلف۔ اور اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح جس طرح انسان جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی آپ پر ایمان لانا فرض ہے، نہیں تو وہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ اور اس طرح جنات ہیں ان کی بھی پیروی امت محمدیہ میں وہ بھی آتے ہیں اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھا، آپ کے احکامات پر عمل کیا، تو وہ بھی امت محمدیہ میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں
ہر قسم کے گناہ سے بچا کر رکھے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، دنیا میں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی دے، اور جو ظالم ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود بدلہ لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آپس میں تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے، فرقہ واریت سے بچائے، ایک دوسرے سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے، ضد سے حسد سے تعصب سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔